نظر اٹھا کے ذرا دیکھ اپنی تربت سے، ہے تیرا نخل تمنا بھی بارور کی نہیں، تو جس کو خون جگر سے خود اپنے سینچا تھا، ہے تیرے بعد بھی شاداب تازہ تر کی نہیں۔ برادران اسلام، ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہیں لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی بے مثال و لازوال قربانیاں دی ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ امم عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و ششدر ہے۔ اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی، مقدمے وہابیان نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ اس ملک کا تعارف مسلمانوں نے کرایا ہے۔ اگر مسلمان نہ ہوتے تو ہندوستان کا جغرافیہ تک ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، لیکن آج انہی کے خلاف پلان اور سازش ہے کہ انہیں ہندوستان میں نہ رہنے دیا جائے۔ چند فرقہ پرست اور تعصب زدہ لوگ اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ ملک ہندوستان جہاں کی سرزمین ہمارے ہی خون سے لالا زار ہے، اگر آج بھی ہندوستان کی زمین کو کھودا جائے تو ہر بالشت کے بعد ہمارے ہی خون کے فوارے جاری ہوں گے۔ کیا تاریخ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب جیسے سپوت کو فراموش کر سکتی ہے، جن کی ذات سے انگریز سامراج کانپتا تھا، جن کی حرارت روح کے سبب جمعیت الانصار اور جمعیت علماء ہند نے مکمل آزادی کی تحریک چلائی؟ وہ سید احمد شہید جن کی قربانی کی گواہی سرزمین بالا کوٹ دے گی، جو حریت کی جد و جہد کی ایک کڑی تھی۔ وہ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کے قطرے خون آج بھی آپ کو شاملی کے میدان میں ملیں گے۔ وہ مجاہد آزادی حافظ ضامن شہید جن کی شہادت کی گواہی آج بھی ان کی تربت تھانہ بون دے گی۔ وہ امام العصر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، جو مجاہدین آزادی کے قائد اور تجدید و اصلاح کے داعی تھے۔ وہ عالم ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، جن کی لازوال وہ بے مثال قربانیاں جنگ آزادی کے لیے شامل ہیں۔ وہ ترجمان آزادی علامہ اقبال، جو مردہ قوموں میں زندگی کی حرارت برپا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ ابوالکلام آزاد، جس نے عمل سے بات ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہ گفتار کے ساتھ کردار کا بھی غازی ہے۔ وہ محمد علی جوہر، جس نے قوم کو آزادی ضمیر کا سبق دیا۔ ان کے علاوہ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا ولایت علی رحمت اللہ علیہ، مولانا مملوک علی رحمت اللہ علیہ، مولانا جعفر تھانسری رحمت اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیواری رحمت اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد شفیع لاہوری رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد شوکت علی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ اکابر ہیں جن کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، سن 1857 کی بغاوت کا انگریز مسلمانوں سے سخت انتقام لیا۔ ان کے محلے کے محلے اجاڑ دیے، مساجد کو ویران کر دیا، مدارس کو مسمار کر دیا، مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ دہلی کا چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ ہر چوراہے پر سولیاں نصب کر دی گئی۔ دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور مسلمانوں کو پکڑ کر انگریز ہاتھی پر بٹھاتے، پھندے گلے میں ڈالتے اور ہاتھی آگے بڑھا دیتے۔ وائسرائے برطانیہ نے اپنے ہندوستانی مشیروں سے رائے طلب کی کہ اپنی رائے دو، ہندوستان کے اندر ہماری حکومت کیسے مستحکم ہو سکتی ہے۔
جو انگریز کے چاپلوس تھے، دلال تھے، ایمان فروش اور ضمیر فروش تھے، انہوں نے انگریزوں کو مشورہ دیا ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہیں اور جنگ آزادی مسلمانوں نے ہی لڑی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں جذبہ جہاد باقی رہے گا اس وقت تک تم ہندوستان میں اپنی حکومت مستحکم نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جذبہ جہاد ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہندوستان سے علماء اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سن 1861 عیسوی کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلا دیے گئے۔ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہوں۔ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا، علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا، علماء کو پھانسی کے پھندوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر کے ہاتھیوں کو نیچے سے چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد میں پھانسی کا پھندا منایا گیا تھا، ایک دن میں 80 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ لاہور کے دریا میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، جن میں تقریباً 50,000 علماء کرام۔ صرف دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ملک یوں ہی آزاد نہیں ہوا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے جتنا ہمارا خون بہا ہے اتنا غیروں کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے نہ جانے کتنوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا، ہزاروں بسے بسائے گھر ویران ہو گئے، بے شمار لوگوں کو بندوق کی شعلہ فساں گولیوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے خاموش کر دیا گیا، ہزاروں کو آہنی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کتنے ماں باپ کے لاڈلے یتیم لاوارث ہو گئے۔ عورت کے سامنے مرد کو گولی مار دی گئی، مرد کے سامنے عورت کی عزت لوٹی گئی، ماں باپ کی ماں کی گود سے دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھین کر جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا گیا۔ جبر و استبداد کی ایسی تاریخ وجود میں آئی جس نے اسپین اور سمرقند کی تاریخ کو پیچھے ڈال دیا۔ کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کتنی بربادی مقدر میں تھی آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ افسوس، صد افسوس، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود ہم سے وطن پر دوستی کا سوال کیا جا رہا ہے، ہماری حب الوطنی پر شک کیا جا رہا ہے، ہم کو ننگے چمن اور غدار وطن کہا جا رہا ہے، ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے نام کو نکالا جا رہا ہے، اوپر سے NRC لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ستم بالائے ستم ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہندوستان کو کیا دیا۔ اے برادران وطن، اے محبان وطن، اگر تم ہماری تاریخ جاننا چاہتے ہو، اگر تم ہماری داستان پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم ہمارا ماضی دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں۔ جاؤ ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان مالٹا کی تاریخ کوٹریوں سے پوچھو، ہماری داستان زندہ کی تاریکیوں سے پوچھو، ہماری داستان سلاسل کی جھنکاروں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر کے تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان
قطب مینار کی بلندی سے پوچھو، ہماری داستان دلی کی عالیشان جامع مسجد سے پوچھو، ہماری داستان لال قلعہ کی عظمت سے پوچھو، ہماری داستان تاج محل کی رانائی سے پوچھو، یہ سب کے سب تمہیں بتلائیں گے اور ہمارے کارناموں سے واقف کرائیں گے۔ میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، ہندوستان کے باشندوں کو میں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں، ہم اس ملک کے اندر کرایہ دار نہیں بلکہ ہم اس ملک کے معمار ہیں۔ اس ملک کے ذرے ذرے پر، اس ملک کے چپا چپا پر ہمارا حق ہے۔ ہم نے خون جگر کی قربانیاں دے کر اس ملک کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ ہم اس ملک کے اندر بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے، یہ اہل وطن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔